اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرسٹ گروپس، مفاداتی گروہ، جنہیں فشاری گروہ بھی کہا جاتا ہے. An interest group works for an organization for its specific objectives. Because of basic rights in a democratic system, some groups in a society have made interest groups. These groups are seen now in every department of life in different shapes. مفاداتی فشاری گروہ وہ ہوتے ہیں جو کسی مخصوص مفاد مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. یہ گروپس جو ہے زیادہ تر مختلف اداروں، این جی اوز، تنظیموں میں یونینز اور ٹریڈ یونینز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنے ادارے کے بہتری کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملازمین کے رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں. اب ان کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف ممالک میں مختلف ہیں، مختلف صوبوں میں مختلف ہیں. کچھ ٹریڈ یونینز آرگنائزیشن واقعی اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے ادارے کے ملازمین کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، جس کے لیے وہ پرامن راستہ اختیار کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو، عوام کو ان کے رائٹس مل سکے اور ان کی جو صلاحیتیں، ابیلٹی ہیں، وہ کامیاب طریقے سے معاشرے میں پہنچائی جا سکے. مفاداتی گروہ جدید جمہوری ریاست کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یعنی یہ ان کے ایکسپریس کرنے کی ایک طریقہ کار ہے اپنے ادارے کی بہتری کے لیے. ہر ریاست میں ان کی اہمیت وہاں کے سیاسی نظام پر منحصر ہوتی ہے. حکومت قانون سازی کرتے وقت جو ہے ان کی رائے کو مد نظر رکھتی ہے. اگر حکومت قانون سازی کرتے وقت ان کی خواہشات، امنگوں کو نظر انداز کرے تو جو ادارے ہیں اس کو بھی اور گورنمنٹ کی اپنی ساکھ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. A democratic government has to keep before it was wishes and desire of the people. If a government legislates against the interest of a group, this group forces the government to review the legislation by awakening the public for this purpose and get a new legislation done from the government. These interest groups are very powerful in Britain and America. اگر کوئی گورنمنٹ ان انٹرسٹ گروپس کے مفادات کے اگینسٹ کوئی چیز کرتی ہے یا کوئی ایسا لا پاس کرتی ہے جو ان کے نظریات کے خلاف ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو آخر میں اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، بلکہ نیا قانون بنانے پر گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے. برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں یہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ بہت منظم اور مضبوط فارم میں ہمیں ملتے ہیں. محدود جمہوری نظام میں یا آمریت کا جہاں پہ دور تھا ہو، مفاداتی گروہ، انٹرسٹ گروپ جو ہے کھل کے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر پاتے، نہ کھل کر یہ سامنے آتے ہیں. ان کی سرگرمیاں بھی محدود کی دی جاتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بھی آمریت کے مختلف ادوار میں اخبارات پہ بیان کیا گیا. مختلف ٹریڈ یونینز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو مزدوروں کے رائٹس کو کچلا گیا. مفاد انٹرسٹ گروپس کی ڈیفینیشن: This is a group having specific objective for specific interest and doing political attempts for the achievement of interest. This group influences the legislature and executive also. This is also called a pressure group. مفاداتی گروہ افراد کا وہ گروہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص ادارے کے مخصوص مقاصد کے لیے سیاسی جدوجہد کرتا ہے اور اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے قانون ساز اداروں، حکومت اور سرکاری دفاتر پر دباؤ بڑھاتا ہے. اس لیے ان گروپس کو پریشر گروپس بھی کہا جاتا ہے، فشاری گروہ بھی کہا جاتا ہے اور مفاداتی گروہ بھی کہا جاتا ہے. مفاداتی گروہ کی جو اقسام ہے اس کو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں. اس سلسلے میں جی اے آلمنڈ نے اپنی کتاب کمپیریٹیو گورنمنٹ ایک پولیٹیکل اپروچ میں مفاداتی گروہوں کی جو تنظیم سازی ہے اور طریقہ کار اور لاہم اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے.
آلمنڈ نے. اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ایسوسیشنل انٹرسٹ گروپس. یہ والے گروپس جو ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ اور برطانیہ میں سرگرم عمل ہے. یہ گروہ بہت زیادہ منظم ہونے کی وجہ سے حکومتی اداروں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. برطانیہ میں ٹریڈ کامرس اینڈ انڈسٹری گروپ اور CND کمپین فار نیوکلیر ڈس آرمامنٹ گروپس جو ہیں دنیا کے کئی ممالک میں سرگرم عمل ہے. اسی طرح گرین پیس جو امن کی تحریک ہے یہ بھی ایسوسیشن گروپس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. یہ تمام گروپس بہت زیادہ منظم انداز میں پرامن طریقے سے دنیا کے مفادات کو متاثر کرتے ہیں. ان کے وسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے یہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ فوراً ہتھیار نہیں اٹھاتے, یعنی یہ تشدد پہ نہیں ابھارتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں ان کے سیٹ اپس ہوتے ہیں اور یہ ایک پرامن طریقے سے پیسفل مینر سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آگے جی نان ایسوسیشنل انٹرسٹ گروپس. These groups are not organized and consist of different religious sects and religion associations and are not more important as compared to associational interest groups. They do not affect the government and its agencies. These groups protect the alternative of the government. Non-associational groups وہ ہوتے ہیں جنہیں غیر منظم مفاداتی گروہ بھی کہا جاتا ہے. ان میں زیادہ تر مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والے گروہ ہیں, علاقائی فرقوں سے علاقائی عصبیت کو فروغ دینے والے گروہ شامل ہیں. جیسے ایک مخصوص گروہ جو ہے گروپ وہ فارن فنڈنگ کی وجہ سے پاکستان میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو 50 سال سے روکے ہوئے ہیں اور عوام کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ والے گروہ چونکہ زیادہ انحصار کرتے ہیں بیرونی فنڈنگ پہ, اور یہ جو اس اپنے ملک صوبے میں مذہب صوبائیت کے نام پہ بدمزگی اور بدامنی کریٹ کرتے ہیں. یہ گروہ عموماً احتجاج یا مظاہرہ کر کے حکومت کو اپنے مطالبات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے ہے جی انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ گروپس. انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ گروپس یہ گروہ حکومتی اداروں میں تشکیل پاتے ہیں. مثلاً بیوروکریسی, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, پارلیمنٹ, اس قسم کے دوسرے حکومتی اداروں کے ساتھ یہ گروپ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ بہت سب سے زیادہ مضبوط گروپس ہوتے ہیں اور حکومت پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بیوروکریسی کے ذریعے جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو ان گروہ کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ بجٹ کی ایلوکیشن کی جائے. ان کا طریقہ کار لاہ عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ اپنے مطالبات کو نہ صرف ایک ڈسٹرکٹ یا صوبے تک محدود رکھتے ہیں بلکہ پورے ملک میں اس تحریک کو ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے شعبہ تعلیم میں لیکچرر اور پروفیسر اپنے مطالبات میں تمام اساتذہ کرام کو شامل کرتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز لائر ایسوسیشن اپنے مفادات اور پرماننٹ جابز کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے جو اسکالرشپس ہیں اس میں اضافے کے لیے. یہ گروپس اگر ایجوکیشنل وائز دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں اور دوسرے جو ملازمی ہوتے ہیں ان کے حقوق اور بہتری کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اپنے بجٹ میں اضافے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آگے جی ٹیررسٹ گروپس, دہشت پسند مفاداتی گروپ. These groups are less organized and their activities are very irregular and serious. These groups get their aims by terrifying people. Sometimes behind these groups are some other powerful groups who use these for their own hidden interest by creating unrest and lawlessness to make their protest more effective.
दहशत पसंद मफादाती ग्रोह जो हैं वो इंतहाई गैर मुनज़्ज़म होते हैं। इनका बुनियादी मकसद आवाम को थ्रेट करना होता है, नुकसान पहुँचाना होता है, सरकारी और प्राइवेट अमलाक को नुकसान, मुल्क में बदमज़गी और बदअमनी से फैलाना होता है। इन ग्रुप्स का हाल यही है कि इन्हें सख्ती से फ़ौरन कुचल दिया जाए। अगर इन्हें रिलेक्टेंट किया जाए या इन्हें कोई महफूज रास्ता फराम किया जाए तो ये ग्रुप्स जो हैं पूरे माशरे, पूरे मुल्क को डैमेज करके रख देते हैं, सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देते हैं। तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स, दफातर को ना सिर्फ ये माली नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि जानी नुकसान का भी सबब बनते हैं। इसलिए जिन ममालिक खुसूसन चाइना या यूरोप के जिन ममालिक में इन ग्रोहों को इब्तदाई सतह पर ही कुचल दिया जाता है वहाँ पुरअमन माशरे का क्या अमल में आता है, और जहाँ इन्हें महफूज रास्ता फराम किया जाता है, तवील लिटिगेशन की जाती है, वहाँ ये जो ग्रोह और अफराद हैं ये माशरे में अदालतों से बरी होने के बाद फिर उससे ज़्यादा माशरे में बदअमनी और बेचैनी पैदा करके अवाम का जीना मुहाल कर देते हैं। ये ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्शन के दिनों में भी बड़े सरगर्म अमल होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्हें मखसूस मफादात, मालियाती मफादात देकर अपने साथ अटैच करती हैं, अवाम की राय माहवार करने की कोशिश करती हैं, इन्हें अदालतों से बरी करवाया जाता है और फिर इन्हें एहतजाज में शामिल करके वोट प्रेशराइज करके हल्के के अवाम को वोट हासिल किए जाते हैं। आगे जी, प्रमोशनल ग्रुप्स। These groups do social work and these want to bring changes in morality at all levels of society. These make movements against social vice and the government cannot remain but influenced by activities of these groups. प्रमोशनल ग्रुप्स जो हैं ये अवाम माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जैसे अखुवत फाउंडेशन है, PRSP है। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ऐसे ग्रोह माशरे में हर सतह पर अखलाकी तब्दीलियाँ लाने के ख्वाह होते हैं और माशरे से तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए तहरीक चलाते हैं। ये ज़्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, फलाही इदारे भी कायम करते हैं ये ग्रुप्स, जहाँ बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त टेक्निकल तालीम और जनरल एजुकेशन फराहम की जाती है, ताकि जो बच्चे महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से रोज़गार कमा सकें। प्रमोशनल ग्रुप्स अमूमन माशरे की डेवलपमेंट में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। ये मज़हब फलाही तहरीक की सूरत में भी हो सकते हैं या आम एजुकेशन और हेल्थ फराहम करने के ज़रिए भी हो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। रवायती ग्रोह। Traditional groups. This group has lost its importance in this century because this group works for promotion of prejudices regarding tradition of families and religions, and these things have no importance in the present modern state, and people believe internationalizing instead of regionalism and provincialism. रवायती ग्रोहों की अहमियत जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद काफ़ी हद तक कम हुई है, क्योंकि ये ग्रोह असबियत, ख़ानदानी रिश्तेदारियों, ज़ात बरादरी, अलाक़ियत को फ़रोग़ देते हैं। जदीद जमहूरी रियासतों में जहाँ पर तालीम आम है, लोग सियासी वेल अवेयर हैं, वहाँ ये ग्रोह जो है अपनी अफादियत काफ़ी हद तक खो चुके हैं, क्योंकि इन ग्रोहों में सिर्फ बरादरीज़म, फरसूदा रसूमात और असबियत को, सुबाइयत को फ़रोग़ दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया में ये ग्रोह 47 के बाद ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इन्होंने ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया है लोगों को, नौजवान नस्लों को, और बल्कि मुसलमानों में भी जो हिंदू वाराना रसूमात, ज़ात पात, कौम परस्ती है,
مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد، علاقے کی بنیاد، وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ختم ہوتی وہ ادھر ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، شعور کا لیول زیرو ہے، تو اس وجہ سے جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے اس میں بھی کوئی اتنی اویئرنیس نہیں آئی کہ وہ ان برائیوں کی مکمل طور پر نپ انٹو دی بڈ کر دے، یعنی بنیادوں سے ہی ان چیزوں کو کچل دے، بلکہ ہمارا کورس اتنا فرسودہ سلیبس ہے، اتنا فرسودہ بے مقصد سلیبس ہے کہ ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا ہی نہیں جاتا، اگر بنایا جاتا ہے تو اس کی اپلیکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ آگے جی دوسرا طبقاتی گروہ ہے، کمیونل گروپس ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ طبقاتی گروہ مفاد پرست گروہ ہوتے ہیں جو اپنی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہی صرف کام کرتے ہیں۔ دراصل معاشرے میں معاشی لحاظ سے طبقات تقسیم ہوتے ہیں، یعنی یہ پروفیشنل گروپس ہوتے ہیں، مثلا کوئی صنعت کار ہے تو وہ اور کوئی کاشتکار ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، تو جس معاشرے میں بہت زیادہ طبقاتی گروہ ہوتے ہیں تو وہ ہر گروہ اپنے پروفیشن کے لوگوں کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے اور تبدیلی لانے کی جدوجہد میں انوالو ہوتا ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بجٹ آنا ہو تو وہ معاشرے میں جو تمام طبقات ہیں ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی اقتصادی پالیسیاں ترتیب دے اور ان کی وقت کے مطابق ان کی بجٹ کی ایلوکیشن کرے، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں میں صنعت، حرفت، کامرس انڈسٹری میں گرومنگ ہو۔ ہر سال پاکستان کی گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے، ٹیکنیکل تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں رول آف انٹرسٹ گروپس ان ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم، یعنی کہ جدید جمہوری نظاموں میں ان انٹرسٹ گروپس کا کیا کردار ہے۔ The role of interest group is very important in a modern state of today, and it is more positive in countries like America and Britain, where it is negative in countries like Pakistan and Bharat۔ کہا گیا کہ جدید جمہوری نظاموں میں تو مفاداتی گروہوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ میں یہ مفاداتی گروہ، انٹرسٹ گروپس بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں، بہت اہم پیش رفت کرتے ہیں، اپنے اداروں کی ترقی کے لیے، گروتھ، گرومنگ کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، تیسری دنیا کے ممالک میں عموماً یہ دیکھنے میں ہے کہ جو انٹرسٹ گروپس کا کردار ہے وہ منفی ہی ہوتا ہے، نہ تو ان کے لیڈر اس قابل ہوتے ہیں، نہ وہ کرپشن سے پاک ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی کسی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیش نظر ان کی ادارے کی ترقی نہیں ہوتا، ان کا اپنا ذاتی مفاد ہی ہوتا ہے۔ In America, Britain, these groups are well organized and affect government policies like Congress. In America, because of being near and having a relation with interest groups in America, which work for the interest of organization and department by having money from these. امریکہ اور برطانیہ میں انٹرسٹ گروپ بہت زیادہ چونکہ منظم ہے، وہ حکومتی پالیسیوں کو تشکیل دیتے وقت اس پہ پوری طرح مثبت انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کانگریس پر سب سے زیادہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کانگریس کی عمارت جو ہے وہ ان کی رہائشوں کے قریب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے کانگریس کے اراکین سے ذاتی پرسنل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ کانگریس کے اراکین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ پھر حکومتی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کورونا کی بیماری کے سلسلے میں اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح ویکسین تیار کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور وینٹیلیٹر، سرجیکل ماسک کی درآمد پر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں اس وقت 13,000 مفاداتی گروہ کام کر رہے ہیں جو مختلف اداروں و تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ ان ممالک کے ان اداروں و تنظیموں کے سرمایہ میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم اگر برطانیہ میں دیکھیں تو وہاں بھی انٹرسٹ گروپس بڑے کامیاب ہیں،
ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ حکومتی پالیسیوں پر ہر روز ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز پر انٹرسٹ اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنانے دیتے جو ان کی کسٹمر ٹریڈیشنز کے خلاف ہو۔ برطانیہ میں پالیسی بناتے وقت ہمیشہ ٹریڈ یونینز، چیمبر کامرس اور انڈسٹری سے مشورہ لیا جاتا ہے تاکہ ٹریڈ پالیسی زیادہ مؤثر بنائی جا سکے، اور اسی وجہ سے جو برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود اس کی جو تجارتی حجم ہے وہ تقریباً 10 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری دنیا کے جو مفاداتی گروہ ہیں ان کی کارکردگی کی طرف، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا جو مفاداتی گروہوں کا رویہ، ایٹیچیوڈ یا ہوتا ہے وہ عموماً منفی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ، احتجاج ان کی کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جو کہ انتہائی گمگیر صورتحال کریٹ کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پرائیویٹ املاک کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مفاداتی گروہ انتہائی غیر منظم ہوتے ہیں ممالک میں، ان کے مطالبات بھی اکثر ناجائز اور غلط نوعیت کے ہوتے ہیں، اور جس پر حکومت کو بعد میں سنجیدگی سے غور کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات انتظامی فورسز کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تیسری دنیا کے جو ممالک میں مفاداتی گروہ تشدد پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ جب ملازمین کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، لیبرز کے کیسز 10 سال پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، سرکاری ملازمین، پرائیویٹ ملازمین کے پینشنز، گریجوٹی، ان کی ڈیورنگ سروس وفات کے دوران ان کے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ اس کے علاوہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی پینشن کا مسئلہ آتا ہے، وہ اس قدر کم ہوتی ہے کہ انسان اس سے 2 ٹائم کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، اور اگر اس کی پینشن گورنمنٹ جاری کرنے لگتی ہے تو اس میں عجیب طرح کی آفیسرز یا جو چھوٹا عملہ ہوتا ہے وہ ہرڈلز کریٹ کرتا ہے کہ وہ پینشن حاصل کرنے کی بجائے انہیں 1 سال کی پینشن رشوت کی مد میں، رشوت کی صورت میں دینی پڑتی ہے۔ تو پھر یہ جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں یہ تشدد پہ اتر آتے ہیں، اور کیونکہ ان کے جب رائٹس ڈیمیج ہوں گے، انہیں عدالتوں سے تحفظ نہیں ملے گا، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے اداروں کے ساتھ جو تنازع ہیں یا ان کا جو حق ہے وہ اداروں میں 10-20 سال پینڈنگ رہے گا، بیواؤں کو پینشن نہیں ملے گی، یا اگر کوئی سروس کے دوران زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ریلیف نہیں ملے گا، تو پھر اسی طرح کے انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ موو آن رہیں گے سوسائٹی میں۔ مترجہ بالا بحث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مفاداتی گروہ جمہوری نظام میں تبھی مفید ہو سکتے ہیں جب وہ اپنا مثبت اور بڑا بہترین کردار ادا کریں، ورنہ ان کے منفی رویوں سے نہ صرف جمہوری اقدار پامال ہوتی ہیں بلکہ ریاست اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور ہوتی ہے، ملک میں بد امنی اور اضطراب کو فروغ ملتا ہے، سیاسی نظام جو پہلے ہی ہمارے ملک میں عدم استحکام کا شکار ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے ماشاء اللہ یا آمرانہ نظام کی راہیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ہموار ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا انٹرسٹ گروپس۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔